السلام علیکم دوستوں، آج میں ایک بڑی اچھی گفتگو آپ کے سامنے رکھنا چاہ رہا ہوں، بہت کام کی گفتگو جو میرے چند دوستوں کے ساتھ ہوئی 14 اگست کی چھٹی میں۔ آج ہم نے سوچا کہ کئی سالوں کے بعد ہم لوگ ملیں گے۔ اسکول کے یار تھے، میٹرک جہاں سے کیا، جس اسکول سے میں نے، وہاں پہ دوستوں نے پروگرام بنایا کہ چلو آج محفل جماتے ہیں۔ تو آج ماشاءاللہ ہمارے ساتھ ایک گروپ تھا جو کہ بیٹھا اور بڑی کام کی باتیں ہوئی۔ میں نے سوچا کہ آپ کے ساتھ بھی شیئر کروں، گفتگو کروں، یہ واقعی کام کی باتیں ہیں۔ اور دوستوں، گزارش کرتا ہوں کہ چینل کو سبسکرائب کریں۔ میں بہت سی ایسی چیزیں آپ تک پہنچانے کی کوشش کروں گا کہ جو کہ آپ کے لیے منفرد مختلف ہو۔ تو آج میں جب دوستوں کے ساتھ بیٹھا بڑا مزہ آیا تھا۔ ایک تو بات یہ کہ جو میٹرک کے جو دوست ہوتے ہیں نا، اسکول کے جو دوست ہوتے ہیں، واقعی دوست ہوتے ہیں، اس لیے کہ اس وقت اس عمر میں نہ مفادات ہوتے ہیں، نہ کوئی مفاد کی دوستیاں ہوتی ہیں، نہ کوئی پیسے کے لین دین ہوتی ہے، نہ کوئی اس طرح کے معاملات ہوتے ہیں۔ تو میں کہتا ہوں بڑی میٹرک کے دوستوں کی اور اسکول کے دوستوں کی جو دوستی ہوتی ہے نا، وہ خالص ہوتی ہے، وہ محبت کے ساتھ، وہ جو ہے نا ایک دوسرے کی الفت اور تعلق ہوتا ہے اس میں، جو آج ہم کسی اور دور میں نہیں ملتا۔ اہم بات یہ جو میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا جو باتیں، اس میں ایک تو یہ بات، جب سامنے کسی نے کہا میرا بیٹا فلاں ہے، میری فلاں اولاد باہر ہوتی ہے، تو فلاں ادھر ہوتی ہے، تو میں نے کہا کہ یار، میں نے ایک سوچ دی، میں نے سوچا یار میں نے ایک بات کہوں، میں کہتا بھی ہوں اپنے بھی، جو میرا کوئی ابھی عزیز کوئی باہر بھی ہوتا ہے تو میں اس سے بھی یہ بات کہتا ہوں کہ یار کم از کم اپنی نسلوں کو یہاں آباد کرو۔ نسلوں کو کیوں وہاں آباد کر رہے ہو؟ آپ ذرا غور کریں، یہ اتنی اہم بات ہے کہ اس کو سب نے ریکوگنائز بھی کیا، واقعی مانا کہ واقعی یار ہم اس بات پہ غور کریں کہ ہم پاکستان جیسے بھی حالات ہوں، جیسے بھی ہوں، بہرحال اللہ کرے پاکستان کے حالات بہتر ہو جائیں، لیکن حالات اچھے تھے تب بھی مطلب ہماری اولادیں باہر چلی جاتی ہیں، ہمارے کافی رشتہ دار باہر ہوتے ہیں۔ تو ایک پیغام میں دینا چاہتا ہوں خاص طور پہ، جو میں نے وہاں دیا کہ یار اپنی اولادوں کو، اپنی نسلوں کو آباد نہ کرو، کوشش کرو اس طرح کرو کہ یہ بڑا مشکل کام ہوتا ہے، لیکن بہرحال ایک بات غور کریں کہ آپ تو اچھے ہیں نا، آپ بہت اچھے ہیں، ٹھیک ہے نا، آپ کتنے بھی اچھے ہوں، آپ کی اگلی نسل وہ اچھی ہوگی، یعنی اگلی اولاد وہ اچھی ہوگی، اس کے بعد کتنی اچھی ہوگی، اور پھر اس کے بعد کتنی اچھی ہوگی، اس کے بعد کیا حال ہوگا۔ کئی لوگ ایسے ہیں جو بتاتے ہیں کہ وہ کبھی مسلمان تھے، آج مسلمان نہیں ہیں۔ کئی لوگ ایسے ہیں جو خدا کو بھول گئے، کئی لوگ ایسے جن کو اب دین سے لادین ہو گئے، ان کو پتہ ہی نہیں کون سے کس دین میں وہ پل بس رہے ہیں۔ آج ایک مثال میں دوں گا افریقہ کی۔ افریقہ سے جو لوگ وہ غلام بنا کے لائے گئے، جو مسلمان تھے، جو امریکہ میں لائے گئے، جس طرح بھی آئے، وہ 80% مسلمان تھے۔ آج ان کا نام و نشانی نہیں ہے۔ وہاں پہ جو بلیکس ہیں، کالے ہیں، کہاں ہیں مسلمان؟ تو یہ ایک وقت گزرنے کے بعد نسل در نسل پھر وہاں کے ماحول میں انسان جو ہے نا بہہ جاتا ہے۔ آج ہماری جو لوگ وہاں پاکستانی رہ رہے ہیں، میری ایک اپیل ہے کہ بھائی خدا را اپنی اولادوں کو وہاں نہ بساؤ۔ سوچو اپنی اولادوں کو بساتے ہو، اس سے اگلی دنیا تو بہت اچھی بن جائے گی، اور شاید بس دنیا ہی اچھی بنے، آگے آنے والی نسلوں کا کیا ہوگا اللہ ہی جانے اس کا۔ ٹھیک ہے، بعض لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ یار مسوری صاحب، اگر نسلیں اگلی، ہم تو، ہمارے تو بچے، ہم تو ہماری اولادیں مطلب یہاں کے رہنے والوں سے بھی اچھے ہوگی، بالکل ہوگی، مانتا ہوں۔ بہت سے ایسے لوگ ہیں جو کہ وہاں جا کے تبدیل ہوئے ہیں، بہت سے ایسے لوگ ہیں جو کہ وہاں جا کے جو ہے نا اپنے آپ کو انہوں نے بدل دیا۔ بہت سے ایسے لوگ ہیں جن کی اولادیں بہت اچھی ہیں، انہوں نے بہت محنت کی، کام کیا ہے، اور واقعی اولادیں، لیکن بہت ہی کم ہیں، بہت ہی گنے چنے لوگ ہیں۔ لیکن آج جو یورپ، امریکہ میں جن جگہوں پہ جو لوگ رہ رہے ہیں، وہ ان سے میں اپیل کرتا ہوں کہ یار وہ اس بات پہ غور کریں کہ ان کی دنیا تو آپ نے بنانے کی فکر کر لی ہے، لیکن آخرت کا کیا ہوگا، اگلی نسلوں کا کیا ہوگا؟ وہی آپ کے پتہ ہے کہ وہاں کا نظام کیسا ہے۔ یہی بات دوستوں میں ہو رہی تھی یار کہ وہاں پہ 18 سال کے بعد بس ایک ماحول ہے کہ لڑکے لڑکی آزاد ہے۔ اب وہ قانون ہے، اگر وہ گرل فرینڈ کو بھی گھر پہ لے آئے بعد میں تو قانون کے مطابق وہ کچھ نہیں کر سکتا، اس کا باپ کرتا رہے گا، ماں کرتی رہے گی، لیکن وہ کتنی بھی کوڑے، کتنی بھی کرے، وہ مطلب آزاد ہیں، پولیس کو فون کر دیں گے۔ وہاں پہ جو رہ رہے ہیں لوگ، وہ
آگے چل کے کتنا دین پہ عمل مجھے کہنے کی ضرورت نہیں ہے. حقیقت بات یہ ہے کہ آج بہت سی نسلیں ایسی ہیں جو کہ غائب ہو گئی ہیں اور دین سے دور ہو گئی ہیں. یہ احساس اپنے اندر پیدا کریں کہ بھائی آپ دنیا کو جانتے ہیں, آخرت کو جانتے ہیں, اللہ کو بھی جانتے ہیں, ہمارے دین کو بھی جانتے ہیں. ہمارے لیے اس کامیابی, سب سے بڑی کامیابی آخرت کی کامیابی ہے. دنیا کی کامیابی تو وقتی کامیابی ہے. کتنی خوشی کی بات ہے کہ ہم آخرت میں ملیں اور ہمارے گھر والے ہم سے ملیں, لیکن وہ لوگ جو کہ اہل جنتی ہوں گے, بہت بڑا خوشی کا مقام ہوگا, خوشی ہوگی ان لوگوں کے لیے کہ وہ لوگ جو ہے نا آپس میں ان لوگوں کو ملاقات کرائی جائے گی, ملاقات ہوگی جنتیوں کی. تو اہل جنت میں ہمیں شامل ہونا یہ بہت بڑی سعادت ہے. میں کہنا ہی چاہ رہا ہوں کہ اس بات پہ ایک تو غور کریں. دوسری بات یہ کہ وہاں پہ آپ دیکھیں نا, آپ اپنی اولادوں کو کس طرح تربیت کر سکتے ہیں. ابھی میں ایک سن رہا تھا کسی کی کہ وہ جو ہے وہاں پہ یو کے میں جو ہے نا ان کے بچے پڑھتے ہیں, تو چھوٹے بچے ہیں ابھی دوسری کلاس میں, لیکن ان کو LGBT کے بارے میں پڑھایا جاتا ہے, ان کے نشانات سے روشناس کرایا جاتا ہے. اور بھائی یہ 2 سال کی دوسری سال کے بچے, 4-5 سال کے بچے, کیا مطلب ان کے ذہن میں ان کو پتہ بھی نہیں ہوگا, سمجھ بھی نہیں ہوگا. یہ مطلب گوروں کے اس بات کی احساس ہی نہیں ہے. وہ جو ہے ان کے ایجوکیشن میں جس طرح کی سیکس کے بارے ہوتی ہیں, جو بچوں کو پتہ بھی نہیں سیکس کے بارے میں, ان کو کیا, وہ تو راغب کرنے والی بات ہے ایک سیکس کی طرف. جس طرح جو ہے مطلب یہ کہ وہ جو ہے جس طرح مطلب یہ کہ فرینڈشپس دکھائی جاتی ہیں, جس طرح لڑکے لڑکی کا تعلق دکھایا جاتا ہے, جس طرح سیکس کے بارے میں کھل کے باتیں ہوتی ہیں, یہ تو فائدہ کی بات نہیں ہے, نقصان کی بات ہے. اور یہی باتیں مطلب ہمارے دوستوں میں ہو رہی تھی, اور ہم سب یہی بات کہہ رہے تھے کہ یار واقعی یہ بات صحیح کہہ رہے ہیں سوری صاحب کہ ہماری نسلوں کو یہی بات ہونا چاہیے. کیا ہمیں دنیا لے کے صرف دنیا مل گئی تھی, کیا ہو گیا؟ آج بہت بڑی تعداد ایسی ہے لوگوں کی کہ ان کے فسادی اس بات کا کہ دولت کا ہے. دولت اتنی جمع ہوگی, کس کام کی ہوگی؟ اولادیں لڑ رہی ہیں, پراپرٹی پہ لڑ رہی ہیں. آج کتنے گھروں میں جھگڑے, کتنے خاندانوں میں جھگڑے, قتل و غارت گری ہو گئی ہے کہ وہ جو ہے نا اپنا دولت اتنی چھوڑ کے گیا باپ کہ وہ جو اسی میں لڑ رہے ہیں وہ. اور ایسے دولت مند, وہ میں ان سے سوال کرتا ہوں کہ آپ کی دولت کس کام کی بھائی, جب کہ آپ کی دولت کے بعد آپ کے اولادیں لڑیں, وہ دین سے دور ہو جائیں, وہ دنیا میں لگ جائیں, وہ دنیا میں چپٹ جائیں, وہ شراب و کباب میں لگ جائیں, وہ زنا میں لگ جائیں, نعوذ باللہ, اللہ نہ کرے, اور وہ کسی غلط وہ عیاشی, یعنی پیسے سے تو عیاشی ہوتی ہے. آج معاشرے میں جو پیسے والے طبقہ ہے ان میں بڑی خرابیاں ہیں, جبکہ لوور طبقے میں بھی خرابیاں ہیں. ایوریج والے جو ہے بہرحال کچھ ان کا بہتری ہے, یہ نہیں کہہ سکتا کہ وہ اچھے ہیں, لیکن بہرحال جہاں پیسہ ہے, دولت ہے نا, وہاں بڑے فتنے ہیں. اور دولت ایک فتنہ ہے, اولاد بھی فتنہ ہے. اور اولاد فتنہ اسی وقت ہی جب آپ نے تربیت نہیں کی, جب اس کو سکھائے نہیں, اور ان کو جو ہے نا ان کے ہاتھ میں دولت مل گئی, اور اس کے بعد جو ہے نا وہ جو ہے نا بھول گئے, سب خدا کو بھول گئے, اور اپنے آپ کو بھول گئے, اور اپنے رشتوں کو بھول گئے. اور آج ایسے بہت سی مثالیں رہتی ہیں کہ جن کے باپ ماں پریشان ہے کہ یار ان کی اولادوں کے پاس بہت کچھ ہے, دولت ہے, ریل پیل ہے, گھر ہے, بنگلے ہیں, ٹھیک ہے نا, گاڑیاں ہیں, لیکن یہ ہے کہ وہ بس کیا کہیں, ان کے کردار کیا ہیں, ان کی سوچ کیا ہے, ان کے ماحول کیسے ہیں, ان کے مطلب لڑکے لڑکیاں جو ان کے گھروں میں رہ رہی ہیں وہ کیسی ہیں. تو بڑا افسوس ہوتا ہے یہ کہہ کر. تو میں کہنا ہی چاہ رہا ہوں کہ ایسی اولاد, ایسی دولت جو ہے نا وہ فتنہ بن سکتی ہے. اب میں تربیت کی بات کر رہا ہوں. ہمارے مسئلہ یہ کہ ہم لوگ نے بھائی, اگر ہم ویسے لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ بھائی کراچی میں بھی تو لوگ رہتے ہیں, پاکستان میں رہتے ہیں, وہ بھی بگڑ جاتے ہیں, اور باہر جا کے تو ضروری نہیں باہر جا کے بگڑ, یہاں کتنے بگڑے ہوئے, بالکل مانا ساتھ, بالکل صحیح بات مانی. لیکن اصل بات یہ دیکھیں دوستوں, ایمان بڑی چیز ہے, ایمان کی دولت بڑی چیز ہے. انسان نماز نہ پڑھتا ہو, اگر پڑھنا چاہیے, گناہ کر رہا ہو, سب کچھ کر رہا ہو, گناہ کبیرہ تک کر رہا ہو, اور فرائض چھوڑ دے رہا ہو, لیکن اگر اس کے اندر ایمان ہے نا تو اس کی بچت ہو جائے گی. لیکن جس کے اندر ایمان نہ ہونا اس کی بچت ہی نہیں ہے کل قیامت میں. تو یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے. باہر جانے والوں کے ایمان سے ہی خارج ہو جاتے ہیں, ان کی سوچ ہی بدل جاتی ہے, وہ جو ہے ملحد ہو جاتے ہیں, وہ جو ہے دوسرا مذہب اختیار کر لیتے ہیں, وہ لادین ہو جاتے ہیں, وہ جو ہے نا اپنے دین کو بھول جاتے ہیں. تو میں کہنا ہی چاہ رہا ہوں کہ اعمال تو ایک چیز ہے, لیکن اصل چیز ایمان ہے. وہ ایمان سے بھی اگر گیا تو پھر سب کچھ گیا. تو ہمارے یہاں یہ جو معاملہ ہے, ہم لوگ اپنی اولادوں کو اور اس کی تربیت, اچھا ہاں میں بات یہ کر رہا ہوں بالکل پاکستان میں جو لوگ
ایک تو ایمان کی میں نے بات کی، اس کے علاوہ بھی تربیت کا واقعی فقدان ہے۔ ہماری کوشش ہونی چاہیے کہ اس ماحول میں اپنی اولادوں کو تربیت کریں، اپنے اگر باہر جائیں گی بھی تو ایک سوچ لے کے جائیں گے۔ کہتے ہیں نا پودا جس طرح ہوتا ہے، پودے کو اگر شروع میں سیدھا کر دیا جائے تو وہ خود بخود جو ہے سیدھا مطلب نکلتا ہے، لیکن اگر وہ پودا بڑا ہو گیا، تناور درخت بن گیا تو پھر وہ سیدھا نہیں ہو سکتا، ممکن نہیں ہوتا۔ بس یہی مثال جو ہے نا ہماری اولادوں کی ہے، بچوں کی ہے۔ اپنی نسل کو اگر شروع میں آپ نے صحیح کر دیا تو تناور درخت بننے سے پہلے وہ اگر ہو گیا تو تناور درخت صحیح سیدھے بنیں گے اور اس کے اثرات بھی مرتب ہوں گے۔ تو باتیں تو بہت ساری ہوئی، لیکن انشاءاللہ میں پھر اگلی ویڈیو میں مزید کچھ باتیں میں کہنا چاہوں گا، کیونکہ آج 14 اگست ہے۔ تو 14 اگست کے حوالے سے بس یہی بات ہے کہ پاکستان مجبوری میں تو لوگ جا رہے ہیں، کیا کہہ سکتے ہیں، یہاں کاروبار کریں، یہاں رہ جائے اچھی بات ہے، لیکن اگر باہر جا رہے ہیں تو بھائی پاکستان کو نہ بھولیں، اسلام کو نہ بھولیں، اور یہی سب سے بڑا اثاثہ ہے۔ پاکستان اثاثہ ہے اور اسلام اثاثہ ہے، اس اثاثے کو نہ چھوڑیں، آپ جائیں مگر یہ سوچ کے آئے کہ انشاءاللہ ان کی اولادوں کو یہی بسنا ہے۔ یہی میرا پیغام تھا آج کا۔ انتخاب سوری کو اجازت دیجیے، ویڈیو کو لائک کریں، کامنٹ کریں، اور اگر آپ کو بات سمجھ میں آئی ہے، پسند آئی ہے تو ضرور اس کو چینل کو سبسکرائب کریں اور معلومات کو آگے بڑھائیں۔ اللہ حافظ۔